قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں اور اس حدیث پھر یہ ہے جناب علامہ عقیل جلالی صاحب کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ ایک سمندر ہے. اگر کوئی بندہ صاحب یقین ہو نا سارے زندگی کے مرحلے حقیقت محمدی علیہ صاحب السلام کے سمجھنے کے اس میں طے ہو جاتے ہیں. اسی حدیث پاک میں فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر وبعدہ خلق کل شیء. اللہ رب العزت نے ہر خیر اور ہر شے اسی نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ, اسی نور سے پیدا فرمایا. شاہ صاحب اس کی تفصیل جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں لندن سے, سعید بھائی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سعید بھائی. وعلیکم السلام. جی محترم. جی سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے, جنوں کو آگ سے بنایا ہے اور باقی چیزوں کو پانی سے بنایا ہے, اور ابھی مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا ہے. تو سوال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے سعید بھائی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میرے خیال میں ابھی آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمائی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی, اس میں آپ کے سوال کا جواب آلریڈی پیش کر دیا ہے, لیکن میں پھر شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ سوال بر موقع ہو گیا, سبحان اللہ, اس سے بات کریں گے ہم. جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مٹی والی جو بات ہے نا یہ شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, خلق الانسان من سلالۃ من طین. تو دوسرے نمبر پر قرآن مقدس میں یہ فرمایا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور یہ جو مرحلہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ اس مٹی سے بہت ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. یہ مٹی والی بات آئے گی لیکن بڑی بعد میں. ابھی تو یہ بھی بتانا ہوگا کہ مٹی جو ہے وہ کس سے پیدا ہوئی ہے. یعنی ہر چیز مٹی سے بنائی یا انسان مٹی سے بنایا, یہ بعد کی بات. ابھی یہ بھی بتائیں گے ہم کہ مٹی کس سے بنائی گئی ہے, مٹی کی مٹی کہاں سے آئی ہے یہ بھی بتائیں گے. اصل الاصول اور علت العلل اور سبب الاسباب اور حقیقت الحقائق جو آپ کو کہا جاتا ہے اس کا مرحلہ تو ابھی آئے گا جناب. ابھی تو ہمارے کالر ٹھیک ہے, آئیں گے تو ہی میرا خیال ہے بات جو ہے وہ کھلے گی. دوسرا یہ سوال کرنا, جیسا کہ ہمارے کالر نے کہا کہ نور کس سے پیدا کیا, نور براہ راست پیدا کیا اپنے امر سے. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ظلمت و نور کو پیدا کیا. وہ امر سے پیدا ہوئے ہیں. اس کا میٹیریل کیا ہے یہ تو سوال ہے. پھر مٹی کا میٹیریل کیا ہے؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے امر سے, حکم سے اس نے نور کو پیدا کیا. آگے نور کا مٹیریل کیا ہے تو یہ بات میں اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا, لیکن آخر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس کا کیا مٹیریل ہے. لیکن وہ مقام بڑا نازک ہے, اس کے اوپر جو تھوڑا سا تدبر بھی کرنا پڑے گا اور زیادہ یقین سے وہ بات سمجھ آئے گی, کیونکہ بات جو آخر میں آئے گی نا وہ تو ہے مشیت الہیہ پر. اور مشیت کو کیا نسبت ہے اپنے معمور سے یا مخلوق سے, یہ بات ایسی ہے کہ جو جب کھل گئی نا سب کے سامنے, یہ سب پر کھل گئی, اس دن پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جائے گا. میرا خیال ہے وہی قیامت کا دن ہوگا جب یہ بات کھلے گی. اس لیے یہاں فی الحال میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں یہ جو لفظ میں نے ابھی عرض کیے ہے اس میں ہے کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو جابر رب تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جب تک وہ مٹی والی بات ہے نا تو سرکار جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر نہیں پوچھا کہ متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ, آپ کو نبوت کب ادا کی گئی, کب کے نبی ہیں آپ؟ تو جواب آپ دیتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام ابھی اس پانی اور مٹی کے مرحلہ میں تھے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا. تو ابھی مٹی والی بات جو ہے, جو ہمارا کالر ابھی سوال کرنے والے نے سوال کیا, تو مٹی والی بات ابھی بات کی ہے, یہ مٹی سے بہت پہلے کی بات ہے. اس لیے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور بھائی سلمان بھائی برمنگھم سے موجود ہیں, اور مٹی کا انسان مٹی کی بات بار بار پوچھتا ہے, اس لیے چلتے ہیں جناب سلمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام علامہ صاحب, آپ کی بارگاہ میں اور سید عرفان شاہ صاحب السلام علیکم. میں سلمان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ سے میں بس آپ کے جواب میں بیٹھا ہوں, میں کوئی سوال نہیں ہے. ایک تو آپ کا دیدار ہو گیا, میری بہت شکریہ سلمان بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے, آپ پر کرم نوازیاں عطا فرمائے. محترم احباب گرامی قدر, جو شاہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں وہ تو ہمارا یقین ہے, محبت والے, پیار والے, جہاں جہاں اہل سنت کے دل دھڑکتے ہیں ان دلوں میں جہاں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ دل ضرور دھڑکن کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں. لیکن پروگرام میں آپ یا تو سوال کرنے کے لیے تشریف لائیں, یا پھر اگر صرف ایسی بات کرنی ہے تو پھر سلام جو ہے نا محبتوں والا صرف شاہ صاحب کی زیارت کرتے جائیں اور شاہ صاحب کو سماعت کرتے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ گفتگو شاہ صاحب کی ہم سب کو سننے کا موقع ملے. جی قبلہ شاہ صاحب, ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, شبیر نقشبندی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نازک موضوع اللہ اور رسول کا چھڑا ہوا ہے جناب, اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو تحقیق کر لو. تو جو شاہ صاحب نے یہ پہلے فرمایا تھا وہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ والا والو والا آخر و ظاہر والباطن, تو اول آخر تک تو معاملہ شاہ صاحب نے کلیئر کر دیا. ظاہر اور باطن کون ہے اس پر ذرا گفتگو فرمائیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات جو ہے کہ ہلو جی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر اللہ سے انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ جل جلالہ یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے احمد کا نور ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا اور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کے پاس ہے. اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں. شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی قبلہ شاہ صاحب. جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے اسی سے ہر خیر کو پیدا کیا. ہر خیر کی جو اساس ہے, بنیاد ہے اور منبع ہے اور مرکز ہے وہ نور محمدی ہے. اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے کہاں رکھا؟ ایک کالر نے یہ بھی سوال کیا تھا, یہ اس حدیث میں جواب آ رہا ہے. وہی نہ خلقہ, تو جب اللہ رب العزت جل وعلا نے نور محمدی کو تخلیق کیا تو اقامہ من مقام القرب, مقام قرب میں اس نور پاک کو 12,000 سنۃ 12,000 سال اس کو مقام قرب میں حجاب نور میں رکھا. حجاب نور میں رکھا اور پھر اس کی 4 اقسام فرمائیں. یعنی اس پر غور فرمائیں کہ اس کو ہم بغیر حدیث کی اطلاع کے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. کتنا رکھا, کہاں رکھا, کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے. تو یہ وہی بتا سکتا ہے جو غیب پر مطلع ہے, جس کو عطا فرمایا گیا یہ علم. وہی ارشاد فرما رہے ہیں. ہمارا کام تو ہے اس پر یقین رکھنا کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی صفات اضافیہ کے عالم میں مقام قرب میں 12,000 سال اس نور کو رکھا. پھر اس نور مقدس کی 4 قسمیں فرمائیں, اس کی 4 اقسام فرمائیں. فخلق العرش والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم. اللہ نے اسی سے عرش کو پیدا کیا, نور محمدی سے جو نور لیا پیدا نور محمدی کو کیا, اس سے عرش کو بنایا, اسی سے کرسی کو بنایا, اسی سے حاملین عرش کو بنایا ان فرشتوں کو, اور اسی سے کرسی کو بنایا, اور کرسی کے جو حاملین ہیں ان کو بھی اسی سے بنایا. اچھا, اور پھر چوتھی قسم جو ہے اس کو مقام حب میں رکھا.
یعنی 4 اس سے تقسیم کیے 3 سے یہ بنائے، چوتھے کو مقام حب میں رکھا 12,000 سال تک، پھر اس سے 4 اقسام بنائیں. فخلق القلم من قسم، پس اللہ نے قلم کو پیدا کیا اس سے ایک قسم سے، واللوح من قسم والجنت من قسم، پھر 3 حصوں سے ایک سے قلم کو پیدا کیا رب تعالیٰ نے، اور اسی نور محمدی کے ایک حصے سے، جس سے کہ پہلے عرش کرسی 3 حصوں سے وہ بنے نا، اور پھر چوتھے میں سے 4 کیے اور ایک سے قلم کو پیدا کیا، ایک سے لوح کو پیدا کیا، ایک سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قسم کو مقام خوف میں رکھا 12,000 سال تک. اب گنتے جائیں، جس نے پوچھا تھا نا کتنے 1000 سال رکھا اور کہاں رکھا، وہ حدیث پاک چل رہی ہے. واہ واہ. مقام خوف میں قرب کے اندر تو اس سے 4 اجزاء کو پھر پیدا فرمایا. فخلق الملائکۃ من جزء، ایک جز سے ملائکہ کو، والشمس من جزء، ایک جز سے سورج کو، والقمر والکواکب من جزء، اور قمر و کواکب کو ایک جز سے پیدا فرمایا. وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرِّجَاءِ، پھر رحمت امید کے چوتھے جز کو پھر اس کیفیت میں رکھا، امید کے رجا کے 12,000 سال تک. اس سے پھر 4 اجزاء اس کے فرمائے. فخلق العقل من جزء، ایک سے عقل کو پیدا فرمایا، والعلم من جزء، والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، علم کو، حکمت کو، عصمت کو اور توفیق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء سے پیدا فرمایا. اور چوتھی قسم کو پھر مقام حیا کے قرب میں رکھا 12,000 سال تک. ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور عرقا فقطر منہ. اچھا، پھر اللہ نے اس نور پر نظر فرمائی تو ترشح ہوا، اس سے ٹپکنے لگا نور، اس سے قطرے کی صورت میں، قطروں کی صورت میں. کتنے قطرے؟